السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے یا نہیں۔ عوام کے اندر یہاں تک یہ بات پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اکڑو بیٹھ کر کھانا کھانے کو ہی سنت سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیٹھنے کی حیتیں ہیں، بیٹھنے کے طریقے ہیں، ان کو خلاف سنت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے سامنے دوسری حیت پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے تو اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے دو بزرگ ہستی، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دوسری ہستی حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی رائے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان دونوں کی رائے کیا ہے، ان دونوں کا رجحان اس سلسلے میں کیا ہے، آپ بخوبی جان جائیں گے۔ میرے سامنے کتاب ہے اسلام اور ہماری زندگی، اور یہ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 57 ہے۔ اس میں حضرت تحریر فرماتے ہیں، اکڑو بیٹھ کر کھانا مسنون نہیں۔ کھانے کی نشست کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کھانے کی مستحب اور بہتر نشست یہ ہے کہ آدمی اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ اس نشست کے ذریعے کھانے کی تعظیم بھی ہو اور تواضع بھی ہو، متکبرانہ نشست نہ ہو، اور اس نشست میں کھانے کی بے توقیری اور بے عزتی نہ ہو۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بات اس طرح درست نہیں۔ مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکڑو بیٹھ کر کھانا ثابت ہو۔ البتہ اوپر جو حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اوپر یہ والی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے کہ آپ نے اپنے گھٹنے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں جس نشست کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنے سامنے کی طرف کھڑے کر دیے تھے۔ اس حدیث میں اکڑو بیٹھنا مراد نہیں، لہٰذا یہ جو مشہور ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت ہے، یہ درست نہیں۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ کھانے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تواضع والی نشست ہوتی تھی، جس میں دیکھنے والے کو فرعونیت یا تکبر یا رعونت کا احساس نہ ہو، بلکہ عبدیت کا احساس ہوتا ہو۔ آگے حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ کھانے کی بہترین نشست۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس طرح کھانا کھا رہے تھے جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے۔ بہرحال احادیث کے مجموعے سے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے جو بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی بہتر نشست یہ ہے کہ آدمی یا تو دو زانوں بیٹھ کر کھائے، اس لیے کہ اس میں تواضع بھی زیادہ ہے اور کھانے کا احترام بھی ہے، اور اس نشست میں بسیار خوری کا سد باب بھی ہے۔ اس لیے جب آدمی خوب پھیل کر بیٹھے گا تو زیادہ کھائے گا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا کر اور ایک ٹانگ بچھا کر کھانا بھی اسی میں داخل ہے، اور یہ بھی تواضع والی نشست ہے، اور اس طرح بیٹھ کر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ آگے حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ 4 زانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، چونکہ بعض حضرات تو صرف ایک ہی طریقے کو سنت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کو سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے حضرت آگے تحریر فرماتے ہیں کہ 4 زانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے۔
کھانے کے وقت 4 زانوں ہو کر بیٹھنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نشست تواضع کے اتنی قریب نہیں ہے جتنی پہلی 2 نشستیں ہیں۔ یعنی پہلی 2 نشست کیا تھی؟ ایک تو 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر کھانا، اور دوسرا طریقہ ایک ٹانگ اٹھا کر اور ایک ٹانگ بچھا کر کھانا۔ ان 2 نشستوں کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں لیکن یہ نشست تواضع کے اتنے قریب نہیں ہے جتنی پہلی 2 نشستیں قریب ہیں، لہٰذا عادت تو اس بات کی ڈالنی چاہیے کہ آدمی 2 زانوں بیٹھ کر کھائے یا ایک ٹانگ کھڑی کر کے کھائے، 4 زانوں نہ بیٹھے۔ لیکن اگر کسی سے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا یا کوئی شخص اپنے آرام کے لیے 4 زانوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 4 زانوں بیٹھ کر کھانا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں، غلط ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ 2 زانوں بیٹھ کر کھائے، اس لیے کہ اس نشست میں کھانے کی عظمت اور توقیر زیادہ ہے۔ اس پوری عبارت سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت کی اس میں کیا رائے ہے۔ اب دیکھیے آگے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی کتاب ہے کتاب النوازل، جلد نمبر 16، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 44۔ یہ تحریر فرماتے ہیں، سوال یہ کیا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بعض کتب میں کھاتے وقت بیٹھنے کے 3 طریقے مسنون لکھے ہیں جس میں اکڑو بیٹھنا بھی ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ نے اصلاحی خطبات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177 میں تحریر فرمایا کہ اکڑو بیٹھنا مسنون نہیں۔ وضاحت فرمائیں کہ اکڑو بیٹھنا کیسا ہے اور بہترین نشست دوران طعام کیا ہے؟ الجواب وباللہ التوفیق۔ حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام کا اکڑو بیٹھ کر کھجوریں نوش فرمانا ثابت ہے، لیکن بعض روایات میں اس اکڑو بیٹھنے کی علت من الجوع کے لفظ سے بیان کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا اکڑو بیٹھنا یہ پسندیدہ حیت کی بنا پر نہیں تھا، البتہ بلکہ بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی بنا پر تھا۔ غالباً اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اکڑو بیٹھنے کے مسنون ہونے سے اتفاق نہیں کیا ہے، اور کھانے کی سب سے بہترین حیت 2 زانوں بیٹھنا ہے یا ایک ران کھڑی کر کے بیٹھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اکڑو اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ تو سکتا ہے، لیکن صرف اسی کو سنت سمجھنا یا اس کے خلاف بیٹھنے کو اور اس کے خلاف بیٹھ کر کھانا کھانے کو ناجائز اور سنت کے خلاف سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اصل ہے عاجزی اختیار کرنا کھانے میں۔ اگر عاجزی کسی اور طریقے سے ہو رہی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال 2 طریقے زیادہ بہتر ہیں، ایک تو 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر کھانا اور ایک گھٹنے کو کھڑا کر کے ایک کو بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طریقے کے مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔